بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت صاحب ان کے نام سے واقف ہے۔ انہوں نے ہمیں مواعظ کے اندر جو ہے نا ایک قصہ نقل کیا ہے، بڑا ہی سبق آموز قصہ ہے، اور اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں اس واقعے سے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو واقعہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے اندر دو جو ہمیں اس میں لیسن ملتے ہیں، پھر میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ واقعہ اس میں ایسا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت امیر تھا، تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اور اس دن اس کی بیوی نے جو ہے نا کھانا بھی بڑا اچھا بنایا ہوا تھا، تو بڑے مزے سے وہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو ایک شخص آیا، اس کے دروازے پہ ایک سائل آیا مانگنے والا۔ اس نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ تو اس شخص کو نا یہ بات بڑی بری لگی، اس نے کہا ایک تو میں کھانا کھا رہا ہوں، اوپر سے مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو اس نے اس کو نا ذلیل کر دیا، برے الفاظ اس کے لیے بولے، اور اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو کچھ عرصہ ان کا گزرا، تو میاں بیوی کے آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی، اور شوہر نے جو ہے اس کو طلاق دے دی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی عورت، اور وہاں پر اس نے عدت گزاری، اور اس کی دوبارہ دوسری شادی ہو گئی۔ اب دوسری شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگ گئی، اور وہاں پہ اس کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ اتنے میں جو ہے دوبارہ ایک سائل آیا اس کے دروازے پہ، وہ بھی اسی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اور تو اس کے دروازے پہ بھی سائل آیا مانگنے والا۔ اس نے اس کو کہا کہ جی میں اس کو کچھ دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے کہا ہاں دے دو۔ تو اس نے جب جا کے دیکھا تو اس کا وہ پہلا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی، اس کا پہلا شوہر جو تھا وہ وہاں پہ تھا۔ اب اس نے جب اس کو دیکھا تو بڑی حیران ہوئی وہ کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ واپس آئی، اس نے اپنے شوہر کو آ کے بتایا، جو اس کا دوسرا شوہر تھا، اس نے اس کو آ کے بتایا کہ بھائی میں آپ کو ایک عجیب بات بتانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جی ایک دفعہ میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ، تو ایک مانگنے والا آیا، تو میرے شوہر نے اس کو بڑا ذلیل کیا، اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو ابھی جب میں نے اس کو دیکھا، جو مانگنے والا آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے، دوسرا شوہر جو اس کا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں۔ اس نے کہا ہاں ابھی مجھے کوئی بتا دے جو بھی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو پہلا جو مانگنے کے لیے آیا تھا وہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کی جتنی دولت تھی تمہارے پہلے شوہر کی وہ مجھے دے دی، اور میری جو غریبی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح کے حادثات سے یا اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگی ہے۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اب آپ سے کوئی بھی مانگنے کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ ہم لوگ باہر کہیں جاتے ہیں گاڑی میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ گھر پہ بھی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، یا ہم راستے میں کہیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ بازاروں میں ادھر ادھر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے اس کو دینا ہے تو دے دیں، نہیں دینا تو اس کو آرام سے کہہ دیں۔ ڈانٹ ڈھپٹ کرنا یا اس کو برے الفاظ بولنا یا اس کو گالی دے دینا، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ لائف چینج ہونے میں نا ٹائم نہیں لگتا، 1 منٹ لگتا ہے لائف چینج ہونے میں، کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سڈنلی چینج کر دیتا ہے لائف کو، کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا۔ جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا اس کا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو ایک یہ چیز بولی کہ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اس کو وہاں سے بھگا دیا، ذلیل کر دیا، تو اللہ نے اس کی جتنا بھی اس کو غنی کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر کر دیا، اور جو فقیر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، اور فقہا نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کو ڈانٹنا بھی چاہتے ہیں تو اجازت تو ہے، لیکن ڈانٹنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایسے مت ڈانٹو کہ اس کو ذلیل کر دینا، یا اس کو گالیاں بکنا، یا کچھ اس طرح کی چیزیں کرنا، اس کو دھکے دے دینا، ٹھیک ہے نا، اس کو مارنے لگ جانا۔ میں نے بہت دیکھی یہ چیزیں کہ لوگ مارنا شروع ہو جاتے ہیں، تھپڑ تک مار دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں تک اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نہیں دینی چاہیے، ہے تو دے دو، نہیں ہے تو چپ کر جاؤ، وہ خود ہی 1 منٹ کھڑا رہے گا، مانگتا رہے گا، خود ہی چلا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے پاس تو نہیں کھڑا رہے گا، پیچھے 10 گاڑیاں ہوتی ہیں کھڑی ہوئی جن سے انہوں نے لینا ہوتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، دوسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ جو ڈیلی روٹین میں اس نے جو کھانا ہے وہ اتنا ہی کھانا ہے، اس کو کبھی اس میں کمی بیشی بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک انسان اگر 2 یا 3 روٹی کھاتا ہے، یا 2 روٹی ڈیلی روٹین میں کھاتا ہے، دوپہر کے کھانے میں یا رات کے کھانے میں، اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزانہ 2 روٹی ہی کھائے گا۔ اگر کوئی مانگنے آ گیا اس میں سے اگر وہ آدھی روٹی یا 1 روٹی اگر اس کو مانگنے والے کو دے دے گا، اور اگر اس دن 1 روٹی کھا لے گا تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ صحابہ کرام کے اگر واقعات انسان پڑھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، زندگی کو پڑھے، یا جو اہل بیت کی جو زندگی ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس سے ہمیں اس طرح کے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین کریمین بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، صرف کھجوریں پانی اور بس یہ چیزیں ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سائل آئے مانگنے کے، انہوں نے سب کھجوریں وغیرہ سب اس کو دے دی، اگلے دن آئے، اگلے دن پھر دے دی، اگلے دن آئے، اگلے دن پھر دے دی. تو یہ لوگ بھی تو تھے نا. اب ہم بیانوں میں، مجلسوں میں، ہر جگہ پہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، آپ سے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. ذکر تو ہم کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ہم سے اگر کوئی مانگنے آ جائے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم سے کوئی مانگنے آ جائے تو ہمارے ایک دم سے فور ہیڈ کے اوپر جو ہے نا، یہاں پہ بل سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنی چیزیں بری لگنے لگ جاتی ہیں. تو کائنڈلی اس چیز کو اتنا مت پرسنل لیا کریں. اپنے کھانے میں سے اگر تھوڑا کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں اگر اس بندے کے پاس، ویسے تو یہ شکر کرتا رہتا ہے، میں نے اس کو مال بھی دیا، اس کو اولاد دی، اس کو گاڑی دی، اس کو گھر دی، سب کچھ دیا، تو یہ میرا شکر بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس میں اپنا ایک بندہ بھیجتا ہوں، تو یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں جو غنی کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو فقیر کر دے گا. اور جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، اس کی فقیری کو ختم کر دے گا، جو واقعی میں نے آپ لوگوں کو بتایا. تو اس چیز سے ہمیشہ بچا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. کیونکہ دن بدلتے ہوئے، یہ ٹائم بدلتے ہوئے، ٹائم نہیں لگتا، منٹ میں، ایک منٹ، ایک لمحہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے پناہ مانگی ہے، اس طرح کی چیزوں سے. تو ہمیشہ شکر کرتے رہیں، صبر کر لیں، اور جو کوئی آپ کے پاس آئے مانگنے کے لیے تو اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ مت لوٹائیں. ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے دیں. اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تو دو پیسے اتنے دے دیں کہ اس کی ایک روٹی یا دو روٹی جتنے اس کو پیسے اس کو دے دیں. اس سے آپ کا مال میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل آپ کو دے گا، اس سے آپ کی کمی نہیں ہوگی کبھی بھی. یہ چاہے آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. تو یہ آج کا واقعہ تھا. بہت سننے میں تو عام سا واقعہ لگتا ہوگا، لیکن اس کا جو سبق ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ تھا. تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کروں. اور یہ آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں، تاکہ آپ لوگ جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھیں.